बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूदा महंगाई को सामने रखते हुए हर आदमी की ख्वाहिश है कि साद रिजवी साहब को कॉल देनी चाहिए मुल्क गिर एहतजाज की, लेकिन मैं समझता हूं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। न करने की वजह से हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर या तहरीक लबैक के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद होती है। सबसे बड़ी जो तनकीद होती है वो कहते हैं कि भाई ये चाबी वाला खिलौना है, या किसी की बी टीम है। नून लीग कहती है कि ये पीटीआई की बी टीम है, पीटीआई कहती है कि भाई नून लीग की बी टीम है। लेकिन नाजरीन, मैं आप लोगों के सामने वैसे तो बहुत हैं, अगर कोई पीटीआई का या नून लीग का सपोर्टर सुन रहा है तो वो भी सुने, अगर नहीं सुन रहा है तो जो भी तहरीक लबैक का कारकुन सुन रहा है, अगर कोई साद रिजवी साहब को चाबी वाला खिलौना कहता है या किसी की बी टीम कहता है तो आपने सिर्फ उनके सामने 5 सवाल रखने हैं। 5 सवाल, वैसे तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन मैंने सिर्फ 5 सवाल निकाले। उनके सामने आप लोगों ने 5 सवाल रखने हैं। 5 सवालों के बाद उनको कहना है कि अगर आप इन 5 में से एक का भी जवाब दे दो, एक का भी जवाब अगर आप लोगों के पास है तो आपको पूरा हक है कि साद रिजवी साहब को चाबी वाला खिलौना कहें, लबैक वालों को मफाद परस्त कहें, या ये दीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वैसे नामूस रिसालत की बात करते हैं, ये सियासत कर रहे हैं। कुछ भी आपके दिल में आए आप तहरीक लबैक को कह सकते हैं अगर आपके पास इन सवालों का जवाब है। अगर इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो आपको कोई हक नहीं है तहरीक लबैक के ऊपर बात करने का। अगर फिर भी वो करते हैं तो फिर आप लोगों ने वही करना है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिले चलते रहते हैं। नाज़रीन, वैसे तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन मैं आप लोगों के सामने 5 सवाल, प्लीज सुनना गौर से, और किसी भी संजीदा, चाहे वो यूथिया है, चाहे वो पटवारी है, चाहे वो जियाला है, तहरीक लबैक के अलावा किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करने वाला है, उसके सामने आपने सिर्फ 5 सवाल रखना है कि भाई हमको आप 5 सवालों से जवाब चाहिए। पहला सवाल नाज़रीन, पहला सवाल यह है कि आपने कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में या खासकर नून लीग के बाद जो पीटीआई की हुकूमत आई, पीटीआई के बाद पीडीएम की हुकूमत आई, पीडीएम के बाद अब निगरान हुकूमत आ गई, खासकर इसको सामने रखती हुई पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी हुकूमत बता दो कि जो आने वाली हुकूमत है वो पिछली से बेहतर हो। यानी कि अगर नून लीग के बाद पीटीआई आई तो उसने और महंगाई ज्यादा की। वो नून लीग के दौर में जो महंगाई थी, बेरोजगारी थी, या जो चीज की कीमतें थी, वो कम करने के लिए इमरान खान साहब आए और उसने उससे ज्यादा महंगाई कर दी, ज्यादा कीमतें बढ़ा दी। फिर उसको कम करने के लिए पीडीएम को लाया गया। अच्छा, लाया नहीं गया, अब लाया जिन लोगों ने लाया वो मैं आगे जाके बात करता हूं। उसके बाद पीडीएम वाले आए कि भाई हम महंगाई कम करेंगे, उन्होंने इमरान खान से भी ज्यादा महंगाई कर दी, ज्यादा बेरोजगारी कर दी। फिर उसके बाद निगरान हुकूमत आ गई, उसने पीडीएम से भी ज्यादा महंगाई कर दी। तो किसी के पास अगर कोई ऐसा जवाब है कि भाई जो पिछले वाली जो नई हुकूमत आई है वो पहले वाली से बेहतर थी, आपको पाकिस्तान की तारीख में ऐसी हुकूमत नहीं मिलेगी। दूसरा सवाल नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा लीडर, कोई एक ऐसा सियासी लीडर या सियासी जमात या हुकूमत जिसने अपनी नाकामी की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पे न डाली हो। यानी कि इमरान खान साहब ने 4.25 साल में यही कहा है कि भाई हम क्या करें, ये तो 75 साल का गंद है, ये आराम से थोड़ी ठीक होगा। फिर इमरान खान ने महंगाई की, फिर पीडीएम आ गई, पीडीएम ने कहा हम क्या करें, ये तो इमरान खान ही बेड़ा गर्क करके चला गया है। अब पीडीएम जब गई है, निगरान हुकूमत आई है, तो वो जो निगरान हुकूमत का वजीर खजाना है वो क्या कहती है कि भाई ये तो पीडीएम का सब कीता हुआ है, हम क्या करें, ये पीडीएम मुल्क को बर्बाद करके चली गई है। यानी कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी हुकूमत आपको नहीं मिलेगी कि जो अपनी नाकामी खुद कबूल करो कि ये काम मुझसे नहीं होता है, वो पिछले पे डाल देंगे कि भाई हम क्या करें, पिछले ने गलत काम किया है। नंबर तीसरा सवाल, कोई भी ऐसा लीडर जिसने अपनी हुकूमत में, कोई ऐसी लीडर या कोई ऐसी हुकूमत जिसने अपने दौरे हुकूमत में किसी अपने सियासी लीडर, किसी अपने वजीर के खिलाफ कार्रवाई की हो, करप्शन के हवाले से और यानी कि बदनीति के हवाले से, नाअहली की वजह से, या किसी भी वजह से किसी अपने वजीर या अपने पार्टी के किसी रहनुमा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की होगी, आपको तारीख में ऐसा नहीं मिलेगा। नंबर 4 नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं।
کہ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کا سیاست میں کردار ہے یا نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کہتے. آپ لوگ کہتے ہو, آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم کو کچھ نہیں کرنے دیتی, اسٹیبلشمنٹ ملک کو برباد کر کے چلی گئی ہے, اسٹیبلشمنٹ سیاست نہیں کرنے دیتی, یعنی سول حکومت کو نہیں چلنے دیتی. آپ لوگ کہتے ہو تو کوئی پاکستان کی تاریخ کا ایسا سیاسی لیڈر, ایسی حکومت جس نے اپنی حکومت ہی گرا دی ہو کہ بھئی بس ہم حکومت نہیں کرتے, اسٹیبلشمنٹ ہم کو کام نہیں کرنے دیتی. جیسا کہ عمران خان نے جب کرسی سے نیچے اترا تو پورا الزام باجوہ کے اوپر لگا دیا کہ باجوہ نون لیگ کے ساتھ ملا ہوا تھا, باجوہ احتساب کے خلاف تھا, باجوہ کرپشن کے خلاف نہیں تھا, سب باجوہ کے اوپر الزام لگا دیا. لیکن جب تک وہ حکومت میں تھا تو اس نے باجوہ کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. جب آپ کے کسی بھی لیڈر نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کی حکومت کے دوران, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ سب چیز کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. ناظرین, نمبر 5, کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر یا کوئی بھی ایسی حکومت جس نے اپنے مخالفین کے اوپر سوائے سیاسی کیس بنانے کے کسی کے اوپر کوئی عملی کام کیا ہو, کسی بھی سیاسی لیڈر کو انجام تک پہنچایا ہو, اس سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لیا ہو, اس کو سزا ہوئی ہو, 10 سال 20 سال سزائے موت ہوئی ہو, کچھ بھی کیس میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے, 2 3 3 4 مہینے قوم یوتھ کو, قوم پٹواری کو, قوم جیالوں کو بیوقوف بنانے کے لیے 2 3 مہینے جیل میں رکھ کے پھر چلے جاتے ہیں. تو یعنی کہ کسی بھی سیاسی لیڈر نے اپنے آدمی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی. اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی میں جتنے بھی وزیر تھے, جتنے بھی رہنما تھے, وہ سب معصوم تھے, پاک اور صاف اور شفاف تھے. جتنے بھی نون لیگ میں تھے وہ سب معصوم تھے, جتنے بھی پی ٹی آئی میں تھے سب معصوم تھے. کیونکہ نون لیگ کے خلاف اگر کارروائی عمران خان نے کی ہے تو وہ سیاسی کارروائی تھی, اگر عمران خان کے خلاف نون لیگ نے کیا ہے تو وہ سیاسی وجہ سے ان کو پریشان کیا گیا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا ہے کہ نون لیگ, پی ٹی آئی یا اس میں کسی میں بھی کوئی بھی چور نہیں ہے, کوئی بھی ڈاکو نہیں ہے, سب پاک صاف ایماندار ہیں. ان 5 سوالوں کا جواب ہے کسی کے پاس؟ کسی یوتھی کے پاس, کسی پٹواری کے پاس نہیں ہے. جب یہ جواب نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے تو یہ ملک کے حالات ٹھیک کریں گے, یہ چوروں کو پکڑیں گے, یہ کرپٹ لوگوں کو پکڑیں گے, یہ مہنگائی کم کریں گے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ان کو آزما چکے ہیں. اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک کی, جس کو آپ کہتے ہو کہ یہ چابی والے کھلونے ہیں, جس کو آپ کہتے ہو کہ یہ تو فلاں کی بی ٹیم ہے. ان کے نظریات سامنے رکھوں, وہ ابھی تک حکومت میں نہیں آئے. اب میں آپ لوگوں کے سامنے 2 3 اور سوال رکھتا ہوں. کسی پی ٹی آئی والے, یوتھیے کے پاس, پٹواری کے پاس, جیالے کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ ابھی تک سعد رضوی یا مجلس شورا کے کسی بھی ممبر کا کوئی کاروبار ایسا ہو کہ وہ شراب کے اڈے چلاتا ہو, جوئے کے اڈے چلاتا ہو, 2 نمبر اس کا دھندا ہو, بیرون ملک ان کی جائیدادیں ہوں, بیرون ملک ان کے تعلقات ہوں, کسی وہ امریکہ سفیر سے ملا ہو, برطانیہ کے کسی سفیر سے ملا ہو, کسی ملک کے کسی سفیر کے ساتھ ملا ہو؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ نہیں ہے. اب جو منشور, جو نظریہ لے کے تحریک لبیک آ رہی ہے, جو وعدے قوم سے تحریک لبیک کر رہی ہے کہ ہم وہ نظام لے کے آئیں گے, آپ کہتے ہو کہ تحریک لبیک والے ایسا نہیں کر سکتے. جب کوئی آدمی حکومت میں آیا ہی نہیں, جو جماعت حکومت میں آئی بھی نہیں, آپ اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں کر سکتے؟ سب سے بڑی آپ کی جہلیت ہے. جن لوگوں کو آپ آزما چکے ہیں, جن کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے سوال رکھے ہیں, بار بار وہ اپنی نااہلی ثابت کر چکے ہیں, آپ ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ملک کو ٹھیک کریں گے. لیکن جو کبھی حکومت میں آئے بھی نہیں, آپ ان کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں کر سکتے. حالانکہ تحریک لبیک کا جو نظریہ ہے, تحریک لبیک کا جو منشور ہے, تحریک لبیک کی جو پالیسی ہے, اس کی واضح دلیل آپ کے پڑوسی ملک افغانستان میں ملتی ہے. پاکستان کی کسی بھی میڈیا نے, کسی بھی میڈیا اینکر نے, میڈیا نے, کوئی بھی چینل ہے, کوئی بھی صحافی ہے, وہ ڈیلی کی بنیاد پہ آپ کو کبھی امریکہ کی مثال دیتے ہیں, کبھی فرانس کی مثال دیتے ہیں, کبھی یورپی ممالک کی کسی کی بھی مثال دیتے ہیں, کبھی انڈیا کی مثال دیتے ہیں, کبھی بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں, کبھی سری لنکا کی مثال دیتے ہیں کہ وہ پاکستان سے آگے نکل گئے اور وہ کیسے نکل گئے. لیکن ان کے منہ سے آپ کو افغانستان کی مثال دیتے ہوئے نہیں سنا ہوگا, کیونکہ افغانستان میں جو جرنیل ہیں وہ روڈوں کے اوپر پیدل گھوم رہے ہیں. اس ٹائم افغانستان کی جو فوج ہے وہ بغیر تنخواہ کے کام کر رہی ہے. اس ٹائم افغانستان میں جو قانون ہے وہ ٹوٹل ان کا اپنا ہی قانون ہے, کسی میں کوئی مداخلت نہیں ہے.
اب ان کا ڈالر دیکھو کہاں کھڑا ہے, ان کی کرنسی دیکھو کہاں کھڑی ہے. ابھی تک کوئی آدمی جواب دے سکتا ہے یوتھیا, پٹواری یا جیالہ کہ 2 سال یا 2.5 سال افغانستان کی حکومت کو ہو گئے ہیں, کبھی کسی بھی افغانستان کے نمائندے نے یہ کہا ہو کہ بھئی ہم کو تھوڑا ٹائم چاہیے کیونکہ ہمارے ملک کو اشرف غنی برباد کر کے چلا گیا, ہمارے ملک کو حامد کرزئی برباد کر کے چلا گیا, ہمارے ملک کو تو امریکہ برباد کر کے چلا گیا. کبھی بھی آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا. وہ ڈیلیور کر رہے ہیں لیکن اس کی مثال آپ کو میڈیا نہیں دے گا. کیوں کہ جو حکومت افغانستان میں ہو رہی ہے اسی طرح کی حکومت پاکستان میں تحریک لبیک چاہتی ہے, اور تحریک لبیک جو حکومت چاہتی ہے تو مجھے دکھ افسوس صرف عام کارکنوں کے اوپر ہوتا ہے, نہ میڈیا کے اوپر دکھ ہے, نہ اپنا ججز ہو گئے, نہ یہ آرمی والے ہو گئے, یا نہ بڑے بڑے جو تاجر بزنس مین ہو گئے, نہ سیاستدان ہو گئے یا دوسرے رہنما, کسی کے اوپر مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ ان کو یہ سسٹم سوٹ نہیں کرتا ہے. شرعی نظام نہ میڈیا کو سوٹ کرتا ہے, نہ موجودہ سیاسی لیڈر رہنماؤں کو سوٹ کرتا ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے, نہ جوڈیشری کو سوٹ کرتا ہے, نہ بڑے بڑے حرام کھاوے جو تاجر بزنس مین ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے. یہ جو شرعی نظام ہے یہ صرف سوٹ کرتا ہے ہم جیسے غریب لوگوں کو. تو ہم غریب لوگوں کو ہی چاہیے کہ اس کو سپورٹ کریں, اس نظام کو لائیں. یہ بڑے لوگ تو نہیں لے کے آنے دیں گے, اور یہی وجہ ہے سب سے بڑی کہ تحریک لبیک کو بار بار سائٹ پہ کیا جا رہا ہے, نہ میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے, نہ سوشل میڈیا پہ, نہ اس کا کبھی کوئی ذکر کرتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا ہے. تو پھر یہ احتجاج آپ کیوں کر رہے ہو؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان میں جو مہنگائی بے روزگاری ہے اس میں شاید کوئی آدمی ہو جو اس سے بچا ہو, کوئی نہیں بچا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹوٹل جو ذمہ دار ہے وہ پاکستانی قوم ہے, کوئی حکمران اس کے ذمہ دار نہیں ہے, جو بار بار ایک ہی بل سے ڈسے جا رہے ہیں لیکن وہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. تو ناظرین, کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ تحریک لبیک کے خلاف کوئی بات کرے, اس کے اوپر انگلی اٹھائے. اگر ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں تو پھر ان کو پورا حق ہے کہ تحریک لبیک کے خلاف کچھ بھی بول سکتے ہیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.